بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 72 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وتر کی نماز کا وقت اور اسی طرح سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ وقت الوتر وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر اول اللیل مسخطۃ للشیطان واکل السحور مرضات الرحمن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے شروع کے حصے میں وتر پڑھنا شیطان کے لیے غصے کا سبب ہے، اور سحری کھانا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی عبد اللہ الجدلی عن ابی مسعود الانصاری قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل واوسطہ وآخرہ لکی یکون واسعا علی المسلمین ای ذلك اخذوا به كان صوابا غیر انه من طمع لقیام اللیل فلیجعل وتره في آخر اللیل فإن ذلك افضل۔ وفي روایت عن ابی عبد اللہ الجدلی عن عقبۃ بن عامر وابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما انہما قالا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر احیانا اول اللیل واوسطہ وآخرہ لیکون ساعتا للمسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی وتر پڑھے، رات کے درمیانی حصے میں بھی، اور آخر لیل میں بھی، تاکہ مسلمانوں پر وسعت ہو، اور یہ وہ جس پر بھی عمل کرے ای ذالک اخذوا به کان ثوابا، جس پر بھی وہ عمل کرے وہ صحیح ہو، کان ثوابا صحیح ہو، غیر انہ من طمع لقیام اللیل، البتہ جو شخص قیام اللیل کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑے، فإن ذلك افضل، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن عامر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو رات کے ابتدائی حصے میں وتر کی نماز پڑھی، کبھی درمیانے حصے میں، اور کبھی آخری حصے میں، تاکہ مسلمانوں پر وسعت رہے۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے اوقات کا بیان ہے کہ کس وقت میں آپ نے وتر کی نماز کو پڑھا۔ تو سیرت کے مطالعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے دو رخ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض مواقع پر عبادت اتنی طویل ہوتی تھی کہ پاؤں مبارک ورم آلود ہو جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اتنی طویل نماز آپ نے پڑھی ہے۔ اور بعض مواقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنی مختصر ہوتی تھی اور اتنی مختلف اوقات میں ہوتی تھی، یعنی لمبی نہیں ہوتی تھی، اس کو مختلف اوقات میں جس وقت میں آسانی ہو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرماتے تھے۔ پہلی صورت یعنی جس میں نماز طویل ہوتی تھی، اس کا تعلق ان مواقع سے ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ امت اس میں اجتماعی طور پر تاکید کے ساتھ شامل نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو طویل کرتے تھے، لمبا کرتے تھے۔ اور دوسری صورت جو ہے اس کا تعلق یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا، ان مواقع سے ہے جہاں اجتماعی طور پر امت کو تاکید کے ساتھ شامل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ مختصر کی اور مختلف اوقات میں پڑھی تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ اسی طرح نماز وتر بھی ہے، نماز وتر کے اندر اسی قسم کی شفقت کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 اوقات میں پڑھا، کبھی اول لیل میں، کبھی درمیان میں، اور کبھی آخر میں، تاکہ جس وقت آسانی ہو پڑھ لیے جائیں، کسی قسم کی تنگی نہ ہو اور امت کے اوپر مشقت نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز وتر کو پڑھا۔
اور ان تینوں اوقات میں سے جس وقت میں بھی امت کو آسانی ہو وہ اس میں پڑھ لے، اور اس میں کسی قسم کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ثواب نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا، جو درج ہوگا، وہ اسی طرح ہوگا، چاہے اول لیل میں پڑھے، چاہے درمیان میں پڑھے، یا آخر لیل میں پڑھے۔ بیان سجدتی السہوی وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة اما الظہر و اما العصر فزاد او نقص فلما فرغ وسلم فقیل له احدث فی الصلاة ام نسیت قال انسى كما تنسون فإذا أنسيت فذكروني ثم حول وجهه إلى القبلة وسجد سجدتي السهو وتشهد فيها ثم سلم عن يمينه وعن شماله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھائی، یا تو وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزاد و نقص کوئی کمی بیشی کی، فلما فرغا وسلم جب فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حدث فی الصلاۃ ام نسیتا، کیا آپ نماز میں بھول گئے ہیں، یا نماز کے احکام میں تبدیلی آ گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ قال انسا کما تنسونا، فرمایا کہ میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو، فَإِذَا أُنْسِيتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ ثم حول وجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا اور دو سجدہ سہو ادا کیا، سجدہ صاحب کے دو سجدے ادا کیے، وتشہد فیہا، اور جو ہے وہ تشہد پڑھی، ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں جانب سلام پھیرا اور پھر اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیرا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ سجدہ صاحب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز کے احکام بدل گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جیسے کہ تم بھولتے ہو مجھے بھی جو ہے وہ بھول چوک ہو سکتی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے ادا کیے سجدہ صاحب کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلام پھیرا اور نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ جو حدیث میں واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ واقعہ ذوالیدین کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ جن صحابی نے جو ہے وہ یہ سوال کیا تھا، اس کی طرف متوجہ کیا تھا، ان کا نام ذوالیدین تھا۔ اصل نام ان کا الگ ہے لیکن ان کو ذوالیدین کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے صاحب کا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کتب حدیث کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ تقریباً 5 مرتبہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 مرتبہ نماز میں صاحب ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا سجدہ صاحب ادا کیا۔ یہ صاحب ہونا کوئی رسالت کے منافی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دوران نماز بھول جانا۔ ایک مرتبہ تو ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی یہ بات نکل گئی کہ نماز کا وقت بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب پڑھ کر یہ خیال آیا، تو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پہلے ادا کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز مغرب دوبارہ لوٹائی۔ تو یہ جو واقعہ ہے نماز میں بھولنے کا یہ تقریباً 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے زور کی نماز میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پہ ہی سلام پھیر دیا، ایک مرتبہ قاعدہ اولا جو ہے وہ چھوڑ دیا، ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے قرات میں جو ہے وہ صاحب ہو گیا، اور ایک مرتبہ نماز مغرب میں جو ہے وہ تیسری رکعت نہیں پڑھی، قاعدہ اولا پہ ہی سلام پھیر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ رسالت کے منافی نہیں ہے۔ یہاں جو اس حدیث کے اندر واقعہ پیش آیا یہ غالباً نماز ظہر کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھائی اور اس میں بھول گئے، تو پھر حضرت ذوالیدین جو تھے صحابی انہوں نے یاد دلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب ادا کیا اور سلام پھیرا۔
تو یہ جو سجدہ سہو ہے جس کا حدیث میں بیان ہے، کیا یہ نماز سے پہلے سلام سے پہلے ہوگا یا سلام کے بعد ہوگا، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو ہوگا، جبکہ احناف کے ہاں سجدہ سہو جو ہے وہ نماز کے سلام کے بعد ہوگا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تشہد پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہاں نص میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر ہے وہاں تو سجدہ سہو پہلے ہوگا، اور جہاں سلام کے بعد کا ذکر ہے تو وہاں سجدہ سہو سلام کے بعد ہوگا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نقصان کی وجہ سے ہو تو سلام سے پہلے، اور اگر جو ہے وہ کسی زیادتی کی وجہ سے ہو تو سلام کے بعد ہوگا، یعنی نماز میں اگر کوئی کمی کر دی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو ادا کیا جائے، اور اگر کچھ زیادتی کر دی ہے تو جو ہے وہ سلام کہنے کے بعد جو ہے وہ پھر سجدہ سہو ادا کیا جائے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ احناف کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر صحف پر 2 سجدے ہوں گے اور وہ دونوں سلام کے بعد ہوں گے، یعنی سجدہ صحف جو ہے وہ سلام کے بعد ہوگا، اس میں ان الفاظ کی تصریح ہے، تو لہٰذا احناف نے اس سے استدلال کر کے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سلام کے بعد ہی سجدہ صحف ادا ہوگا۔ دوسری دلیل احناف کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سلام کے بعد 2 سجدے کرنے چاہیے، تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل احناف کی وہ حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے جو ہے وہ سجدہ صاحب کی ان کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سجدہ صاحب جو ہے وہ سلام کے بعد 2 سجدے ادا کیے۔ تو یہ تینوں روایات جو ہیں یہ احناف کی دلیل ہے۔ احناف ان سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ سلام کے بعد ہی ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے ادا کیے، پھر اس کے بعد تشہد پڑھی اور پھر سلام پھیرا، تو یعنی کہ سجدہ صاحب آپ نے سلام سے پہلے ادا کیا۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ کی، امام مالک کی اور امام احمد کی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اس سے استدلال کر کے ان حضرات کا یہ موقف ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ ہوگا، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مطلقاً سلام سے پہلے سجدہ صاحب ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کمی کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آ رہا ہے تو سلام سے پہلے، اگر زیادتی کی وجہ سے لازم آ رہا ہے تو سلام کے بعد ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ نصوص پر عمل کرتے ہوئے جہاں نص میں یہ کہا سلام سے پہلے جو ہے وہ سجدہ صاحب کا ذکر ہے تو وہاں سلام سے پہلے سجدہ صاحب ہوگا، اور جہاں سلام کے بعد سجدہ صاحب کا ذکر ہے تو وہاں سلام کے بعد جو ہے وہ سجدہ صاحب ہوگا۔ تو یہ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرنے پر ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیان جواز پر محمول ہے، یعنی کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس قولی اور فعلی دونوں طرح کی روایات ہیں، اور قولی روایات کو ترجیح ہوتی ہے فعلی روایات پر، یعنی جو فعلی روایت ہو اس پر قولی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے احناف کے پاس جو ہے وہ قولی روایات ہیں، دونوں قسم کی ہیں، اور ترجیح ہم نے قولی روایات کو دی ہے جن کے اندر سلام کے بعد سجدہ صاحب کا ذکر ہے، اسی لیے جو ہے وہ احناف کا مذہب راجح ہے، کیونکہ احناف کا مذہب قولی روایات سے ثابت ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز وتر کے وقت اور اسی طرح سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ اور نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز صاحب کا واقعہ کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں پیش آیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔